الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج کی یہ مجلس نکاح کی بابرکت مجلس ہے اور ہم سب مسجد میں جمع ہیں جو روئے زمین کا سب سے بابرکت مقام ہے۔ اس پاکیزہ مقام پر سنت نبوی کی ادائیگی کی اس مجلس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں شرکت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ نکاح حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء کا مبارک طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ قرآن پاک میں ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا ان کی بھی بیویاں تھیں اور اولادیں تھیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اربع من سنن المرسلین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، 4 چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت ہیں، تمام نبیوں کا مبارک طریقہ ہے۔ حیا، شرم اور پاک دامنی یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ مسواک کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ خوشبو لگانا نبیوں کا طریقہ ہے، اور نکاح کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نکاح ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تاکید فرمائی۔ حضرت عکاف ایک صحابی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم نے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تمہارے پاس کوئی باندی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ارشاد ہوا، تم جسمانی طور پر صحت مند ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں تندرست ہوں۔ پوچھا، تمہارے پاس نکاح کی استطاعت ہے، کچھ مال ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ استطاعت بھی ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا، انت اذن من اخوان الشیاطین، تب تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو وہ تم کو اپنا بڑا اور پیشوا بنا لیتے، اس لیے کہ ان کے یہاں نکاح نہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارا طریقہ تو نکاح ہے۔ فَإِنَّ مِن سُنَّتِنَا النِّكَاحُ، ہمارا طریقہ، ہمارا راستہ نکاح کا طریقہ ہے۔ اگر تم ہم سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم ہماری جماعت سے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی قدرت اور استطاعت رکھے وہ ضرور نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہ کو جھکا دیتا ہے، انسان کو غلط راستوں سے بچا لیتا ہے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کی قدرت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکاح کی فضیلت نہیں بیان فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ہر حصے کے بارے میں اہم ہدایات ارشاد فرمائی۔
نکاح کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنی شریک حیات کا انتخاب کرے، یا گھر کے لوگ اپنی اولاد کے لیے کسی دلہن کا انتخاب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین۔ ارشاد ہوا کہ نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ کبھی نکاح کیا جاتا ہے حسن و جمال دیکھ کر، کبھی نکاح کیا جاتا ہے مال دیکھ کر، کبھی نکاح کیا جاتا ہے اونچا خاندان دیکھ کر، اور کبھی نکاح کیا جاتا ہے دین دیکھ کر۔ تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، کامیاب ہوگی۔ مال، حسن و جمال اور حسب نسب، یہ سب بنیادیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ حسن و جمال آج ہے کل نہیں رہے گا، مال آج ہے کل باقی نہیں رہے گا، اونچا حسب نسب، اونچا خاندان اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ منصب ہو، عزت یا شہرت ہو، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ کوئی انسان کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ ہو، کوئی انسان کسی وزارت اور صدارت کی کرسی تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن اس کا آخری انجام فنا ہے۔ تباہی اور بربادی ہر چیز کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو مال اور حسن و جمال اور اونچا خاندان یہ سب کمزور بنیادیں ہیں۔ قرآن پاک میں تو کہا گیا کہ انسان جو مختلف گروہوں اور طبقات میں بانٹا گیا ہے وہ صرف اس لیے تاکہ ایک دوسرے سے پہچان حاصل کی جا سکے، ورنہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہ سب سے زیادہ باعزت انسان ہے۔ تو عزت، شہرت، حسن و جمال اور مال و دولت یہ سب ختم ہو جانے والی بنیادیں ہیں۔ اسی ملک میں مغلیہ بادشاہوں کا ایک سلسلہ رہا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر گزرے۔ ان کو انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا، جلا وطن کر دیا، پھر وہ غریب الوطنی کی موت پا گئے۔ مغلیہ بادشاہ کتنے مالدار تھے، پورے ہندوستان کا خزانہ ان کے قبضے میں تھا، اور جب ان کی سواری جامع مسجد سے نکلتی تھی تو اشرفیاں لٹائی جاتی تھیں، سونے کے سکے لٹائے جاتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب اس سلطنت پر زوال آیا، پوری سلطنت ختم کر دی گئی، تو وہی جامع مسجد جہاں سے مغل بادشاہوں کا جلوس نکلتا تھا، وہاں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی پرپوتیاں ہاتھ میں بھیگ کا کٹورا لے کر بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہیں سے ہمارے باپ دادا کی سواری نکلتی تھی اور سونے کی اشرفیاں بانٹی جاتی تھی، تم انہی کے نام پر ہم کو کچھ صدقہ خیرات دے دو۔ اللہ حالات کو بدلتا ہے اور دکھاتا ہے کہ مال، عزت اور شہرت، عہدہ اور منصب ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ باقی رہنے والی چیز صرف ایک ہے، وہ ہے ایمان اور اچھا عمل۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ اللہ کی نگاہ میں باقی رہنے والی چیز جن سے زیادہ امید لگائی جا سکتی ہے، جن سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، وہ اچھے اعمال ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو نکاح کے لیے بھی انتخاب کا معیار یہ ہے کہ انسان دینداری کو دیکھے، سیرت کو دیکھے، مال کو نہ دیکھے، اونچے خاندان کو نہ دیکھے، حسن و جمال کو نہ دیکھے۔ جو ان بنیادوں پر نکاح کرے گا اس کا نکاح مضبوط نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فقیر کر دیتا ہے، اور جو اونچا حسب نسب دیکھ کر، اونچا خاندان دیکھ کر شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں عزت اور ذلت کے پیمانے متعین ہیں۔ جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنے من چاہے راستے کو اختیار کرے گا وہ ناکامیاب ہوگا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرو، اس میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب ہیں، رات کو گشت لگا رہے تھے، امیر المومنین ہیں، لیکن لوگوں کے حالات کی خبرگیری کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، گلیوں میں جاتے تھے، لوگوں کے مکانات کے قریب جاتے تھے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، ایک گھر میں سے آواز آئی کہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے منع کیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ اس وقت کہاں امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، پانی ملا دو۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر عمر کا پروردگار تو دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن وہ مجھ سے اس خیانت کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر ابن خطاب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ وہاں سے واپس آئے، صبح اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جمع کیا، کئی صاحبزادے تھے، ان کو جمع کر کے کہا کہ رات میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اگر میری نکاح کی عمر ہوتی تو میں اس لڑکی سے نکاح کر لیتا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ عاصم ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ آپ نے نہ اس لڑکی کو دیکھا، نہ اس کے خاندان کے بارے میں کوئی معلومات لی، صرف اتنی چیز کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، اپنے بیٹے کا نکاح ان سے کروا دیا۔ اللہ نے اس نکاح میں اتنی برکت دی کہ یہی میاں بیوی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے اور بہو، ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، پھر اس لڑکی کے ہاں آگے چل کر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے پہچانتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ نے اس نکاح کی برکت سے کیسا عظیم انسان دنیا کو دیا۔ ایسا عدل و انصاف ان کی خلافت کے زمانے میں تھا کہ پوری دنیا ان کے عدل و انصاف کی مثال دیتی تھی۔ جس دن عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے، ایک دور دراز کے جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکریوں پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی بکری کو بھیڑیوں سے بچاتا، وہ افسوس سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ تمہاری بکری کو بھیڑیا لے جا رہا ہے، تم بچانے کے بجائے ادھر بیٹھ گئے۔ تو وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ جب سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا ہے، وہ خلیفہ ہوئے ہیں، اس وقت سے کوئی بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا۔ آج بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا ہے تو مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تبھی بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا ہے۔ اور اس تاریخ کو لکھ کر رکھا گیا۔ وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ فوراً خبریں پہنچ جائیں، ایک آدھ ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی اسی دن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ سوچئے کیسا عدل و انصاف ان کے دور میں تھا، اور وہ خود کیسے متقی انسان تھے، کیسے پاکیزہ انسان تھے۔ ایک دن گھر تشریف لائے، اپنے گھر، امیر المومنین کا مکان ہے، کئی بچیاں ان کی تھیں، گھر میں آئے، اپنی بیٹیوں سے بات کر رہے تھے، جو بیٹی ان سے بات کرتی تھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، حیرت سے انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ بچیوں کیا بات ہے، آج تم میں سے جو مجھ سے بات کرتی ہے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بچیاں کہنے لگیں کہ ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو ہم نے آج روٹی پیاز سے لگا کر کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس بدبو کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ آپ سوچئے امیر المومنین ہیں اور گھر میں یہ حالت ہے۔ آخر کو عمر ابن عبدالعزیز باپ تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا بچیوں میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی عیش و آرام سے رہتا اور تم کو بھی بہت عیش و عشرت میں رکھتا اور پھر ہم سب دوزخ میں ڈال دیے جاتے، اور ایک راستہ یہ تھا کہ میں بھی تکلیف جھیلوں اور تم بھی کچھ تکلیف برداشت کر لو اور ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں چلے جائیں۔ یہ چیز ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس دنیا کو ملے ایک پاکیزہ نکاح کی برکت سے، تقوی کی بنیاد پر ایک نکاح کیا گیا تھا۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ کیسا پاکیزہ انسان اس نکاح کی برکت سے وجود میں آیا۔
تو پاکیزگی کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر جو نکاح کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی برکت عطا کرے گا، نیک و صالح اولاد اس کی برکت سے اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سیرت اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ پھر نکاح کے وقت کے بارے میں نصیحت کی کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، کم سے کم خرچ ہوگا برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ بہت زیادہ خرچ کرنا، اپنی دولت کی نمائش کرنا، یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ دین سادگی سکھاتا ہے، اسلام سادگی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح ایک موقع پر فرمایا، سفر میں آپ نے نکاح کیا، اگلے دن ولیمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان بچھایا، جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو ہو کھانے کے لیے لے کر آ جاؤ۔ کوئی جو لایا، کوئی ستو لایا، کوئی روٹی لے کر آیا، سب اپنے اپنے پاس سے کھانا لے کر آئے اور دسترخوان پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اپنے پاس سے تھوڑا سا گھی نکال کر اس دسترخوان پر ڈال دیا اور کہا کہ کھا لو، یہ برکت کا اور ولیمے کا کھانا ہے۔ صرف تھوڑا سا گھی آپ نے اپنے ولیمے کے موقع پر دوسروں کے کھانے پر ڈال کر فرمایا کہ اس کو کھا لو، یہ ولیمے کا کھانا ہے۔ آپ نے بتایا کہ کس طرح سادگی کے معیار کو قائم رکھا جائے گا۔ غریب سے غریب انسان ہو اس کے لیے بھی نکاح آسان ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ انسان اپنی دولت کی نمائش کرے اور غریبوں کے لیے نکاح کو مشکل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تاکید فرمائی۔ پھر آپ نے مسجد میں نکاح کی فضیلت بیان کی، مسجد میں نکاح کا حکم دیا، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ آپ نے فرمایا نکاح کا اعلان کیا کرو، مسجد میں نکاح کیا کرو۔ نکاح کے بعد کے بارے میں آپ نے نصیحت کی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ آپ نے اپنی مثال پوری دنیا کے سامنے رکھی کہ میں صرف دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر نہیں ہوں، دنیا کا سب سے اچھا شوہر بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسی زندگی گزارتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں کو خود سے پیون لگا لیتے تھے، آپ بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے، گھر میں آپ کبھی جھاڑو لگا دیتے، کبھی آٹا گوندنے میں ہماری مدد کرتے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے نکاح فرماتے ہیں، 25 سال تک ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ایسی محبت دونوں کے درمیان ہے کہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، 45-50 سال کی خاتون ہے، وہ کھانا بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بلندی پر لے جاتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں۔ حضرت جبریل ایک موقع پر آئے، حدیث شریف کی صحیح ترین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جبریل آئے آسمانوں سے اتر کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ختیجہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں، کچھ برتن میں سالن یا کوئی چیز لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو ان کو اللہ کا سلام کہہ دیجئے اور میرا بھی سلام کہہ دیجئے کہ جبریل بھی ان کو سلام عرض کرتا ہے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ، اور ان کو ایک جنت میں گول موتیوں کے ایک ایسے محل کی خوشخبری سنا دیجئے جس میں نہ کوئی مشقت ہوگی نہ کوئی شور ہوگا۔ جب حضرت ختیجہ آئیں تو حضور نے کہا کہ ختیجہ مبارک ہو، اللہ نے تم کو سلام کہا ہے اور جبریل نے تم کو سلام کہا ہے اور جنت میں گول موتی کے محل کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ہماری ماں پر ہماری جانیں قربان ہو۔ ارشاد فرمایا ان اللہ هو السلام، کہ اللہ تو خود سلامتی والا ہے، وعلی جبریل منی السلام، اور جبریل پر میری طرف سے سلام ہو، وعلیک یا رسول اللہ السلام، اور اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو۔ اپنے سرتاج کا بھی ذکر کیا، اپنے شوہر کو بھی سلام کہا۔ آپ تصور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ختیجہ کی ازدواجی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، وہ انتقال کر گئی، مکے میں ان کو دفنا دیا گیا، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اس کے بعد آپ کئی سال مدینہ طیبہ رہے، پھر آپ کی وفات ہوئی۔ ایک موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص واقعے میں
حضرت کی بڑی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے گلے کا ہار بھیجا تھا، واقعہ بھی سناتا اگر تفصیل کا وقت ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ ہار حضور کو دیا گیا، حضرت خدیجہ کے گلے میں پڑا رہتا تھا وہ ہار، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اس ہار کو الٹتے پلٹتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ اس کو الٹتے پلٹتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا مشورہ ہو تو یہ ہار اس ماں کو لوٹا دیا جائے جس ماں کی یہ یادگار ہے، ایک بیٹی کے پاس اس کی ماں کی یادگار ہے، اگر مشورہ ہو لوٹا دیا جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مرضی پر ہماری مرضی قربان ہو، آپ جو پسند فرمائیں ہم راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ واپس آئے، مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ مسلمانوں، اس واقعے میں بہت بڑی نصیحت اور سبق ہے تمہارے لیے کہ ایک شخص جس کو ہم اپنا مقتدی اور پیشوا کہتے ہیں، وہ شخص جن پر ہم اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے اپنی جان کے دشمنوں کے ایک جملے میں معاف کر دیا اور کہا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آج اس ملک کے ان مشکل ترین حالات میں ہماری آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ان مشکل ترین حالات سے گزرتے ہوئے ہم بھی اس اسوہ حسنہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں جگہ دیں کہ اگر حالات مشکل ترین ہیں اور ایک دوسرے سے آویزش ہو رہی ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوے پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی معاف کرنے، لوگوں کو قریب کرنے، محبت کے ذریعے ایک دوسرے کو ساتھ لینے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے دعوت دی کہ آئیے ہمارے گھر قیام کیجئے، ہمارے گھر قیام کیجئے، ہمارے گھر کھانا کھائیے۔ آپ نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید آپ اللہ کے گھر میں آج رات ٹھہریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات گہری ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے رات گزارنے کا خیمہ حضرت خدیجہ کی قبر کے پاس لگا دو۔ حضرت خدیجہ کی قبر کے پاس آپ کا خیمہ لگایا گیا اور آپ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا تھا، وہ آپ نے حضرت خدیجہ کی قبر کے سامنے گاڑ دیا تاکہ پوری دنیا جان لے کہ آج اگر مکہ فتح ہوا ہے تو اس فتح کے پیچھے اس مبارک عورت کا ہاتھ ہے جو قبر میں آرام کر رہی ہے۔ پھر آپ قبر پر کھڑے ہوئے، روایت میں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، آپ کو کیسی کیسی چیزیں یاد آتی ہوں گی، اس وقت آپ کے ذہن میں کیسے خیالات ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کیسی مشکل راتیں تھیں جو اس مکے میں اس خاتون کے ساتھ گزاری گئی ہیں۔ آپ کو یاد آتا ہوگا کہ جب سب نے ٹھکرا دیا تھا تو یہی خاتون تھی جو رات کی تنہائی میں تسلی دیتی تھیں، جب گھر کے لوگ اپنے بیگانے ہو گئے تھے اس وقت یہی خاتون تھی جو آنسو پوچھتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہرگز ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یہی خاتون تھی جو کہتی تھی کہ میرے سرتاج، آپ میں ایسی بہترین صفات ہیں کہ کائنات میں کسی کے اندر وہ صفات نہیں ہیں، ایسی بہترین صفات والا کبھی ناکامیاب ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہوں گے کہ وہ وقت بھی آیا جب اسی خاتون نے اپنی ساری دولت مجھ پر لٹا دی اور آخر میں فقر و فاقے کی نوبت آئی، آخر دور مشکل کا گزرا۔ یہی وہ خاتون ہیں جن کے پیٹ سے اللہ نے مجھ کو اولاد کی نعمت عطا کی۔ کیسی کیسی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہوں گی۔ آپ کے مبارک آنسو اس وقت گرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی رات مکے کی نام بجنب قبر خدیجہ، حضرت خدیجہ کی قبر کے پڑوس میں گزاری۔ اس سے بہترین خراج عقیدت اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر بیوی کے ساتھ وفاداری کی مثال اور کون سی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اور کیا نمونہ ہوگا کہ انتقال کے بعد بھی آپ محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کس طرح جڑے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا نمونہ پیش کیا، انا خیرکم لأہلی۔ مشکل وقت ہو، آسان وقت ہو، تنگی کا وقت ہو یا کشادگی کا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے، ایک موقع آیا، کئی وقت کا فاقہ گزر چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، حضرت عائشہ بھی بھوکی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کسی نے 9 یا 11 کھجوریں گھر بھیجی ہدیے میں. 9 یا 11 کھجوریں تھی، معمولی سا تحفہ تھا. حضرت عائشہ نے کھجوریں اٹھا کر رکھ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت عائشہ نے وہ کھجوریں پیش کی، یہ ہدیہ آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت کے فاقے سے تھے، آپ نے وہ کھجوریں کھا لی. آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا، کھجوریں جب کھا چکے تب آپ کو احساس ہوا. آپ نے پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا؟ تو ہماری ماں عائشہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، پوری دنیا کی بیویوں کے لیے نمونہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اللہ کی رضا کافی ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میرے لیے اللہ کی رضامندی کافی ہے، اس کے رسول کی رضامندی کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتی ہوں. مانگا بھی تو حضرت عائشہ نے کیا مانگا؟ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چاہتی ہو تو عبادت کرنے والی، زہد اختیار کرنے والی اور دنیا سے بے رغبت ہو جانے والی بن جاؤ، تب اللہ تم کو یہ عزت اور یہ مقام عطا کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نکاح کے بعد کیسی پاکیزہ زندگی گزاری جائے، شوہر اور بیوی کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن صاف صاف کہتا ہے بیویوں کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے. دونوں کے حقوق ادا ہوں گے تب زندگی جنت کا نمونہ بنے گی. اگر شوہر حق ادا نہیں کرے گا تب بھی زندگی اجیرن ہوگی، بیوی اگر حق ادا نہیں کرے گی تب بھی زندگی بہتر نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کامل درجے کا ایمان والا وہ شخص ہے. ان من اکمل المؤمنین ایمانا. سب سے زیادہ کامل درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جس میں 2 خوبیاں ہوں، احسنہم اخلاقا والطفہم باہلہ. سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں اور سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہو. اگر یہ 2 خوبیاں ہیں تب پھر انسان کامل درجے کا ایمان والا ہے. میرے بھائیوں، نکاح کی مجلس میں یہ چند بنیادی باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں تاکہ ہم آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.